بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن سمجھی جاتی ہے۔ یہ تقریبات 24 دسمبر کی رات سے 25 دسمبر کی شام تک منائی جاتی۔ اس کا مطلب عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی پیدائش کو یاد کیا جاتا ہے اس دن۔ یہ تقریبات ان کی پیدائش کی یادگار کے طور سے منائی جاتی۔ لیکن یہ سن کر آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن متعین ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، تاریخ میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اور 300 سال تک یہ کرسمس ڈے نہیں منایا جاتا تھا۔ البتہ مسیحیت سے قبل روم میں 25 دسمبر کو آفتاب دیوتا کی تقریب، وہ جو مشرک لوگ تھے سورج کو پوجتے تھے، تو وہ آفتاب دیوتا کی تقریبات منایا کرتے تھے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عیسائیت تھوڑے عرصے کے بعد ہی روم میں جو شرک و بت پرستی عام تھی اس سے متاثر ہو گئی تھی، اور یہ پولس جو بہت ایک معروف عیسائیت کا مبلغ ہے، وہ رومی پرست تھا، اس نے اچانک عیسائیت کو قبول کیا اور پھر اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ 325 عیسوی میں عیسائیوں کی ایک بڑی کونسل منعقد ہوئی تھی۔ عیسائیت کو ماننے والے جو مشہور پوپ تھے وہ سب اکٹھا ہوئے تھے۔ نیقیہ کے مقام پر یہ کونسل ہوئی تھی، اسی لیے اس کو نیقیہ کونسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کونسل میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم آئندہ ہر سال 25 دسمبر کو ولادت مسیح کا جشن منایا کریں گے۔ اس کے بعد سے اس کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بس یہ عرض کر دیا کہ کرسمس کی تاریخ کیا بیان کی جاتی ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس تاریخ کی تعیین کب سے ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیت دنیا کے مشہور ترین مذاہب میں سے ہے، بلکہ شاید اس کے ماننے والوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے دلچسپی کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذاہب میں کس حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور خود اسلام حضرت عیسیٰ کا تعارف کس حیثیت سے کراتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑے مذاہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہود کا نقطہ نظر ہے، تو وہ تو ان کے بارے میں بہت زیادہ، بہت سخت، بہت نامناسب، نازیبا تصورات یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا انکار کرتے ہیں۔
یہودی حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ جب حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو یہود نے کہا قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ان لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو تم نے بہت غلط کام کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی بد کردار آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی فاحشہ عورت نہیں تھی، لیکن تو نے تو یہ جو حرکت کی ہے، جو غلط کام کیا ہے، تم نے تو اپنے خاندان کا نام ڈبو دیا۔ تو جب یہود کا یہ رویہ تھا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا رد کیا، وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے، ان کو پریشان کرنا، تکلیفیں پہنچانا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اس وقت جو رومی حکمراں تھے ان کے پاس وہ بار بار جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایتیں کرتے تھے، اور وہ رومی حکمرانوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری حکومت کا باغی ہے، اور اس طرح انہوں نے بار بار کہہ کے رومی حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کو گرفتار کریں اور ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ تو ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے کہ جو ان کے جو دشمن جو یہودی تھے اور جو رومی حکمراں تھے ان کو جو پھانسی دینا چاہتے تھے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دلوانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، یعنی قتل کروانے میں ہم ان کو پھانسی میں چلوانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھر آگے کہا گیا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو یقینی ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ تو قرآن مجید میں یہود کے تعلق سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہود کی جو سرکشی تھی وہ بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، تو جو انبیاء آتے رہے وہ یہود کی نافرمانی سرکشی پر ان کی لعنت ملامت ان کو کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دیا۔ چنانچہ سورہ المائدہ میں ایک کہا گیا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان پیغمبروں نے یہود کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر ان پر انہوں نے لعنت کی۔ تو ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود کا یہ نظریہ ہے، دوسری طرف خود عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں، جو وہ تصورات ہیں، وہ بالکل دوسری انتہا پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ معجزانہ پیدائش کے عیسائی قائل ہے، حضرت مریم کو وہ پاک دامن سمجھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے معاملے میں عیسائیوں نے بہت زیادہ غلو کیا ہے، اس کی صراحت قرآن مجید میں بھی کی گئی۔
حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور پھر آگے بڑھ کے خود ان کو خدا بھی بنا بیٹھے، اور پھر ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے جس کو اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے، تین خدا مل کے ایک خدا بنے۔ یہ ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے، یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ اس کی توجیہ، صحیح توجیہ، دل کو مطمئن کرنے والی توجیہ خود عیسائی بھی کرنے پر قادر نہیں۔ یہ جو ان کا تین خدا کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ تین خدا کون کون سے ہیں؟ تو عام عیسائی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اور کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، باپ، بیٹا اور حضرت عیسیٰ کی ماں کنواری مریم، یہ تین مل کے تین خدا بنتے ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ خدا ہے، پھر تینوں مل کے پھر ایک خدا بنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک اپنی جگہ خدا ہے، لیکن تینوں کے مجموعے سے اس کی حیثیت کم تر ہے۔ جب تینوں کو جب ملا دیا جائے، جب ایک خدا وہ ہو جائیں، تب اس کی حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ الگ الگ جب خدا مانا جائے تو ان کی حیثیت کم ہوتی ہے، اور جب تینوں کو ملا کے ایک خدا جب بنایا جائے تو اس کی حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، الگ الگ ہیں تو وہ خدا نہیں ہیں، لیکن جب تینوں کو ایک ساتھ جب ملا دیا جائے تب ان میں خدائی آ جاتی ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہے تصور ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، اس کی کوئی توجیہ انسانی عقل اس کو کرنے سے عاجز۔ بہرحال تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے گویا کہ وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، اور پھر یہ تین الگ الگ خدا ہیں، تینوں کو ملا کے پھر ایک خدا، ان کا ایک خدائے اعظم ہوتا ہے۔ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نزدیک تو روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ روح القدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اپنی روح ہے، جو مقدس روح تھی، وہ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گئی تھی۔ تو گیا کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور روح الگ ہے۔ یہ روح جو حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئی تھی، وہ گویا کہ اس نے روح القدس کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ عجیب بات ہے کہ موجودہ دور میں جو انجیلیں پائی جاتی ہیں، ان میں اب بھی توحید کا عقیدہ اپنی صریح صورت میں پایا جاتا ہے۔ چاروں انجیلیں ہیں، بہت سے اس کے جو بیانات ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور سے مرقس کی جو انجیل ہے، اس میں ہے یسوع نے کہا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ فقیہ نے اس سے کہا، اے استاد، کیا خوب تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ لوقا کی انجیل میں ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ اس طرح کے اور بھی اقتباسات ہیں مختلف انجیلوں میں، ان میں توحید کی تعلیم بھی ملتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو شرک آیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا ڈالا۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو بیٹے کا تصور ہے وہ بھی عجیب غریب آیا ہے۔ بائبل میں ابنیت کی صراحت ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ بیٹے کا مطلب کیا ہے؟
کیا بیٹے کا وہی مطلب ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بائبل میں جتنی صراحتیں موجود ہیں وہ کسی کو کسی کا انتہائی قریبی جو ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بیٹے کے الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور سے خود انجیل ہی میں آدم خدا کا بیٹا، اسرائیل خدا کا پہلوٹا، سلیمان خدا کا بیٹا، تمام مفتی اور قاضی خدا کے بیٹے، فرشتے خدا کے بیٹے، تمام یہودی خدا کے بیٹے، سب یتیم خدا کے بیٹے، داؤد خدا کا اکلوتا تھا، ابراہیم خدا کا پہلوٹا، تمام نیک لوگ خدا کی نسل سے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا نافرمان خدا کے بیٹے۔ تو بیٹے کا لفظ، تو یہ بات صحیح ہے کہ بائبل میں بیٹے کا لفظ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، لیکن اگر ہم جس معنی میں یہ عیسائی سمجھتے ہیں، ان کو ابنیت کا انہوں نے جو تصور اختیار کیا ہے، بیٹے کے الفاظ چونکہ بائبل میں آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس روح سے تو یہ جن لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، ان سب کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، لیکن کوئی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ بائبل ہی کے تمام استعمالات یہ واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ لفظ بیٹا استعمال ہوا ہے بائبل میں، لیکن وہ انتہائی قریبی محبوب کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہ جو صلبی اولاد ہوتی ہے اس معنی میں یہ بات نہیں آئی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ عیسائیت میں جو یہ شرک کی آمیزش شروع میں نہیں تھی، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے مخلص سچے پکے لوگ تھے، وہ توحید کے قائل تھے، لیکن جو پولس جو تھا اس نے اچانک عیسائیت کو قبول کر کے اس کے بعد اس میں شرک کو داخل کیا۔ بعد میں ان کے دو گروہ ہو گئے تھے، کچھ تو نصارہ تھے، وہ موحد تھے، بہت بڑی تعداد ان کی شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان دونوں گروپوں میں کچھ چپقلش ہوتی رہتی تھی۔ بعد میں نے بتایا کہ 325 ہجری میں نیقیہ کی کونسل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک اور کونسل 431 عیسوی میں ہوئی تھی افسوس کے مقام پر۔ اس میں یہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا عقیدہ اختیار کیا گیا، اور اسی کونسل میں حضرت عیسیٰ کی ماں کو بھی الہ کی حیثیت دی گئی۔ اس کے بعد سے یہ عیسائیت کا سرکاری عقیدہ قرار پایا۔ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ان کو بہت سخت اور دردناک سزائیں دی گئیں۔ عیسائیوں کے اس عقیدے سے ہٹ کر جو مسلمان ہیں وہ اس سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ آیا ہے، نام لیا گیا ہے۔ حضرت مریم کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کو ایک عفت مآب اور پاک باز خاتون کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کا تذکرہ تقریباً 34 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورت ہی کا نام مریم ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کا خلاصہ 4 نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ 2 نگیٹو ہیں، 2 پازیٹیو ہیں۔ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے۔ 2 جو پازیٹیو باتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے۔
حضرت مریم کا تذکرہ قرآن مجید میں جتنی محبت، عقیدت، احترام، عظمت سے کیا گیا ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی عظمت اور عقیدت سے خود بائبل میں حضرت مریم کا تذکرہ نہیں آیا۔ سورہ تحریم میں 2 مثالیں بیان کی گئی۔ نیک عورتوں کی مثال 2 عورتوں سے دی گئی ہے، اور بد کردار اور نافرمان کے طور سے بھی 2 عورتوں کی مثالیں بیان کی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کا تذکرہ نافرمان اور بد کردار عورتوں کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کا تذکرہ ایک مقدس و محترم شخصیات کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بنت عمران کا تذکرہ سنو، جو ایک انتہائی پاک باز عورت تھی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس نے رب کے کلمات کو سچ کر کے دکھا دیا، رب کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ مطیع و فرمانبردار عورتوں میں سے تھی۔ سورہ آل عمران میں جیسا کہ میں نے بتایا حضرت مریم کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب فرشتوں نے اس سے کہا اے مریم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، تم کو پاک کیا ہے، اور تم کو دنیا کی تمام عورتوں سے برتر قرار دیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ حضرت مریم کی ماں نے جو نظر مانی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر قبول کی اور مریم کی پرورش بہترین طریقے سے کی۔ اور سورہ المائدہ میں تو کہا گیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان کی ماں تو ایک بہت انتہائی پاک باز عورت تھی۔ صدیقہ کے لفظ میں بہت زیادہ یہ مبالغہ کا لفظ ہے۔ صدیقہ کے معنی صرف سچ بولنا نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت، وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر پوری اترنے والی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں قرآن مجید نے جن پاکیزہ جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے، کہ اس طرح ان کی عظمت، تقدس و بڑائی کا تذکرہ کیا ہے، وہ ان کی اہمیت، عظمت اور اسلام کی نظر میں ان کا اعلیٰ مقام بیان کرنے کے لیے کافی۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 چیزوں کا انکار کیا گیا ہے اور 2 چیزوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے ان باتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ الہ تھے، خدا تھے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا انکار کیا گیا ہے، اس کو رد کیا گیا ہے، اور بہت صریح الفاظ میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ توحید کی کتاب ہے، اسلام توحید کا علمبردار ہے، اس لیے وہ کسی طرح کے شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ تو عیسائیوں کا جو یہ شرک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اس کا بھی قرآن بار بار بہت صراحت سے اس کا رد کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آگے کہا گیا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو ہلاک کر دے، اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے،
تو کون اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے؟ پھر اسی سورہ المائدہ ہی میں پھر کہا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 72 میں دوبارہ اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ وہ خاص صورت ہے جس میں عیسائیوں کا عقیدہ بار بار بیان کیا گیا ہے اور مختلف حوالوں سے ان کے عقائد کی تردید کی گئی۔ سورہ المائدہ ہی میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انسان اکٹھا ہوں گے، قومیں اکٹھا ہوں گی، انبیاء اکٹھا ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لو؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کریں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو تجھ کو اس کا علم ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کے حال سے اچھی طرح واقف ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، قرآن مجید نے بار بار اس کی تردید کی۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، وہ جو تین اقانیم ثلاثہ کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے کہ تثلیث ہے، کہ تین مل کے خدا بنتے ہیں، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے حوالے سے اس کو رد کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے معاملے میں حق بات ہی کہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم جو مسیح تھے، اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِّنْهُ، وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالا تھا، اس کی روح تھے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ تین خدا کی بات نہ کرو، تینوں کو ملا کے ایک خدا نہ بناؤ۔ انتہوا خیر لکم، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ تو صرف ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو گویا کہ اس آیت میں ابنیت اللہ، حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے کا بھی انکار کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کے الہ ہونے کا بھی انکار کیا گیا ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے جو تثلیث تھا اس کا بھی انکار کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ عیسائیت میں بہت زیادہ راسخ ہے۔ عام عیسائی حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کے قائل ہے، اس لیے قرآن مجید میں خاص طور سے ابنیت کے عقیدے کا رد بہت صراحت سے کیا گیا ہے اور بار بار کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص ہم سب پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ لم یلد ولم یولد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے، یہ اصلاً عیسائیت کے عقیدے ہی پر یہ ضرب لگائی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اے پیغمبر آپ کہہ دیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ سورہ التوبہ میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل۔
قاتلہم اللہ. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی زبان کی باتیں ہیں. یہ باتیں کہہ کے وہ کافروں کی طرح کے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. سورہ مریم میں تو یہ ابنیت والے عقیدے کا رد جتنے سخت الفاظ میں کیا گیا ہے اس کا آپ اندازہ کریں ان آیتوں سے، کس میں کتنے سخت انداز سے اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے. کہا گیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. تم نے تو اتنی سخت بات کہی ہے، اتنی غلط بات کہی ہے کہ آسمان اگر پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بھی اس میں کوئی نہیں ہوگا. اتنی غلط و نامناسب بات تم نے کہی. ان دعوا للرحمن ولدا. یہ رحمان کے لیے ابنیت کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات نامناسب ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ بن کر ہی حاضر ہوگا. دو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے پازیٹیو انداز میں کہی ہیں. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار اور ان کے اللہ کے بندے ہونے کا تذکرہ. سورہ صف میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. مسیح ابن مریم وہ تو صرف ایک رسول تھے جیسے کہ ان سے پہلے بہت سے رسول آتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی جب دعوت پیش کی تو کہا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، تم اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنی عبدیت کا تذکرہ کیا ہے، اپنے رسالت کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں ایک چیز کا تذکرہ اور آیا ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے. اولی العزم من الرسل حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 پیغمبروں کا تذکرہ لازماً بار بار کیا گیا ہے. بہت سی آیتیں میں نے قرآن سے نقل کی ہیں، سب کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ. اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا اطاعت کا، فرمانبرداری کا. اے پیغمبر آپ سے بھی ہم نے عہد لیا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. نوح سے بھی عہد لیا، ابراہیم سے بھی عہد لیا، موسیٰ عیسیٰ سے بھی عہد لیا. ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. بہت سی آیتیں ہیں سورہ البقرہ میں، آل عمران میں، سورہ النساء میں، اور سورہ الشورى کی جو مشہور آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے تمام انبیاء سے دین کی اقامت کا عہد لیا تھا، اور اے پیغمبر آپ کو بھی اسی کی وحی کی ہے۔ اس میں حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور آخری رسول کا بھی کیا گیا۔ تو گویا کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اہم ترین معروف مشہور پیغمبروں کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت، ان کے انسان ہونے کا، ان کے اللہ کے بندے ہونے کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو جائے۔ سورہ المائدہ میں کہا گیا ہے قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، جیسے عیسیٰ پیغمبر ہیں اسی طرح ان سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں، ان کی ماں بہت پاک باز عورت تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام کا تذکرہ بہت معنویت رکھتا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ بھی اور ان کی ماں بھی دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا یہ جو صفت ہے یہ کسی انسان ہی کو زیب دیتی ہے، تو گویا کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ انسان تھے، کوئی خدا نہیں تھے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو بندے تھے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی تھی اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا۔ قرآن ایک عقلی استدلال بھی کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو لوگوں نے خدا بنا لیا۔ بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے کسی کا پیدا ہونا اس کے خدا بنانے کی دلیل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو خدا کیوں نہیں بنا لیا گیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے مذاہب میں افراط و تفریط پائی جاتی۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے غلو کیا، ان کو پہلے خدا کا بیٹا بنایا، پھر خدا بنایا، پھر تین خدا کا عقیدہ گڑھ لیا۔ دوسری طرف یہودیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی ماں پر بد کرداری کا الزام لگایا، حکومت وقت کو ان کے خلاف ورغلایا اور اپنی دانست میں ان کو قتل کروا دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلام کا عقیدہ اعتدال پر مبنی ہے، معقولیت پر مبنی ہے۔ وہ نہ ان کو خدا قرار دیتا ہے، نہ اقانی میں ثلاثہ کا قائل ہے، نہ ان کی ابنیت کا عقیدہ وہ رکھتا ہے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کو ایک برگزیدہ رسول مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک معزز اور مقرب بندہ سمجھتا ہے۔ انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔